بہت زیادہ بات ہے، اذان ہو رہی ہے ہر وقت، یعنی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا پہنچتی ہے، لیکن تب بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ بغ سے کسی بزرگ سے ایک مشورہ لیتے، ڈیسائیڈ لیتے کہ اکثر ہم نے اس عوام کو، اس گاہوں کے رہنے والوں کو نمازی کیسا بنانا ہے۔ آپ کے اس میں میرا ساتھ دیں گے؟ جی ہم دیں گے۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ سنائے کیسے آنا ہوا؟ حضرت ہم مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ نماز بھی پڑھاتے ہیں، تو کافی عرصہ ہوا یہاں پہ اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے، لیکن کافی عرصے سے کوشش کی گئی کہ یہاں پہ ان لوگوں کو نمازی بنایا جائے، لیکن نمازی نہیں بن پائے۔ اب ہم نے سوچا، میں نے ان سے بھی مشورہ لیا کہ ہم کسی رہبر کے پاس جائیں، ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں جو ہمیں یہ ہدایت دے، یہ ایک طریقہ سکھائے کہ اکثر یعنی کہ ان لوگوں کو ہم کیسے نمازی بنا سکیں۔ اگر جی دیکھیے، عوام اس وقت قرآن عظیم سے دور ہے، حدیث مصطفیٰ سے دور ہے۔ اگر آپ حدیث مصطفیٰ سنائیں گے یا قرآن عظیم کی تلاوت کر کے بتائیں گے، قرآن عظیم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتائیں گے، تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، گاؤں والے لوگ نمازی بن جائیں گے۔ اس وقت جو ہے لوگ حرام اور حلال کی پہچان نہیں کرتے ہیں، بس صرف پیسہ ہی پیسہ ان کو ہونا چاہیے، یعنی لالچ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، آپ امام صاحب ہیں اور آپ 5 ٹائم اذان پڑھتے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں آتا ہے تاکہ آپ جماعت کرواتے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جو مسجد کے آس پاس والے گھر ہیں ان گھر والوں کو ہم نے ایک نصیحت کرنی ہے کہ ایک نماز آپ پڑھو گے 1000 روپے ہم دیں گے۔ تو جب ہم اسی طریقے سے 2 4 5 گھروں کو جو ہے یہ نصیحت کریں گے تو وہ نماز پڑھنے آ جائیں گے، اس کے بعد نماز کے عادی وہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہتر۔ تو چلیے آپ میرے ساتھ۔ صلوات والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک۔ اگر کوئی ہے تو باہر آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ یہیں رہتے ہیں؟ جی آپ کا گھر یہی ہے؟ جی۔ تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہر انسان کاروبار ڈھونڈ رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ تو کیا آپ آج کے بعد 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں گے؟ کوئی دھوکہ بازی تو نہیں ہے؟ نہیں، دھوکہ بازی تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے گھر میں دھوکہ بازی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں گے تو 5 وقت نمازوں کے آپ کو 5000 روپے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی اندر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، باہر آ جائیے۔ جی، کیسے آنا ہوا؟ جی، ہمارا آنا ہوا، اور کوئی گھر میں ہے بھائی صاحب؟ جی ہے۔ تو ان کو بھی بلا لیجیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ہمارا آنا ہوا، ہمارے محلے میں جو مسجد ہے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے امام صاحب ہیں، اور ہم نے مسجد میں ان کی نگرانی میں جو ہے ایک رول نکالا ہے کہ جو شخص مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے؟ کوئی دھوکہ بازی تو نہیں نہ ہوگی ہمارے ساتھ؟ نہیں، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو جو کہا جائے گا وہی وعدہ آپ کے ساتھ نبھایا جائے گا۔ تو اگر آپ مطمئن ہیں اس فیصلے پر تو ہم جو ہیں آپ کو نماز پڑھایا کریں گے، لیکن جب آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو ہر نماز کا 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں پڑھ گی 5 وقت کی نماز۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ جی۔ تو چلیے ٹھیک ہے، تو نماز کا ٹائم جب ہوگا تو آپ ٹائم پر پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ نگرانی میں ہم نے شروع کیا ہے کہ یہاں لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں، تو آج کے بعد جو ایک وقت کی نماز مسجد میں پڑھے گا اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کریں گے جماعت سے؟ جی۔
اور آپ کی 5 وقت کے نمازوں میں سے ایک وقت کی نماز بھی جو ہے چھوٹ گئی تو آپ کو 1000 کے بجائے 10,000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا. کتنا دینا پڑے گا؟ 10,000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا. اس لیے آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ اپنا 1000. ٹھیک ہے. آپ دوسری نماز کے لیے بھی اسی طرح تشریف لے آئیں. آپ کو دوسری نماز پہ بھی اسی طرح پیسوں سے نواز دیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں آپ کے جو گاؤں کے لوگ تھے تو آپ کی مسجد میں جو میں نے تجربہ آپ کو بتایا تھا تو اس تجربے پر آپ نے عمل کیا؟ حضرت جو پریکٹیکل طریقہ آپ نے دیا نماز کے تعلق سے یا جو تجربہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا رضا الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے نزدیک کرنے کا دکھایا تھا اسے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا. تو ہم نے اب ان لوگوں کو بھی ان کی امانت جو تھی وہ دے دی اور بہت بڑا فائدہ ہوا اور بھی اس طریقے سے ہمیں نمازی ہمارے پاس آنے لگے. لیکن حضرت میں یہ سوچتا ہوں کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب وہی لوگ نہیں آئے, انہوں نے لوگوں تک بات پہنچا دی کہ بھائی نماز پڑھنے کے پیسے ملتے ہیں تو لوگ ان پیسوں کی لالچ میں نماز پڑھنے لگے. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ تعداد ایسے ہی بڑھتے گئی تو اتنا پیسہ کہاں سے دے پائیں گے؟ چلیے دیکھیے, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. آپ گھبرائے نہیں, اللہ پاک غیب سے مدد عطا فرمائے گا. رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ رب العزت رزق دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کی. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو نمازی بنانا, لیکن ان نمازیوں کے دلوں میں جو ہے شیطانی وسوسہ نکالنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. آپ گھبرائے نہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن آپ جو ہے 2 دن یا ہفتہ آپ جو یہ سلسلہ چلائیں گے, لیکن یہ پیسہ آپ کو لوگ واپس دیں گے جب ان کو نماز کی برکت کا علم ہو جائے گا. تو لہٰذا جو ہے وہ پیسہ آپ کو واپس کریں گے. ٹھیک ہے, آپ گھبرائے نہیں, آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے رہیں. نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. جب وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ پاک ان کی دکان میں برکت فرمائے گا, ان کے کاروبار میں برکت فرمائے گا, ان کی روزیوں میں برکت فرمائے گا, ان کے گھر میں خوشحالی لائے گا. تو انشاءاللہ جب ان کو نماز کی اہمیت کا علم ہو جائے گا, ابھی نہ وہ مسجد کی عظمت کو سمجھ پا رہے ہیں نہ نماز کی شان کو سمجھ پا رہے ہیں, تو جب انہیں نماز کی برکت کا علم ہو جائے گا تو وہ سبھی لوگ آپ کو آپ کا ہدیہ, آپ کا پیسہ جو ہے واپس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئیے جناب, ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے, آپ کے ساتھ جو ہم نے لفظ کیا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد تمہیں یہ 1000 روپے دیا جائے گا, تو آپ اپنی امانت وہ لے لیں. نہیں حضرت, ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے, آپ یہ اپنے پہلے والے پیسے بھی واپس کرو. کیوں, ہم کیوں واپس پکڑیں؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ لفظ کیا ہے. کیونکہ یہ ہم نے جو نماز پڑھی اس سے ہمارے دکان میں بہت ہی برکت ہوئی, اور آج کے بعد ہم پیسے نہیں لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے. ماشاء اللہ, اگر آپ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے, اگر آپ نے پیسے کی لالچ میں نماز پڑھی تو رب تعالیٰ نے تمہارے کاروبار میں, تمہاری دکانوں میں کیا برکتیں عطا فرما دی. سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس وقت یہ پچھتاوا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں جو ہے بے برکتی ہو رہی ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے, روزی کہیں سے نہیں مل رہی ہے, تو آئیں یہ وظیفہ لے لیں اور نماز پڑھنا شروع کر لیں. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے, اللہ کے گھر کو آباد کریں گے, رب تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی آباد کرے گا. تو ناظرین, کمنٹ میں آپ لوگ ضرور اپنے اپنے رائے پیش کریں, کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ناظرین, اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور ویڈیو کو شیئر کریں, تاکہ جن لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے گھروں میں فساد ہو رہے ہیں, جن لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے, جو روزگار کے پیچھے پڑے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ہیں, اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں, اللہ کے اس مقدس
फ़र्ज़ को नहीं समझते हैं और अल्लाह के मुक़द्दस फ़र्ज़ को अदा नहीं करते हैं, ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे और नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएं, तो ज़रूर इस वीडियो को बेनमाजियों तक पहुँचाएँ ताकि वो नमाज़ पढ़ना शुरू करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर और पेज को फॉलो करें इस्लामी वीडियोस देखने के लिए। अगर हमारे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं हमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नसीहत आमोज़ वीडियो आप तक पहुँच